مسلمانوں کے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اب اسلام کا تو صرف نام ہی رہ گیا ہے۔ 7 کروڑ افسوس، مسلمانوں کا انداز زندگی زیادہ تر تو غیر مسلموں والا ہو چکا ہے۔ نہایت توجہ سے یہ روایت سماعت فرمائیے اور دل جلائیے، بلکہ ہو سکے تو آنسو بہائیے۔ چنانچہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی نشان ہے کہ عنقریب لوگوں پر وہ وقت آئے گا جب اسلام کا صرف نام اور قرآن کا صرف رسم و رواج ہی رہ جائے گا۔ ان کی مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی، ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین خلق ہوں گے، ان سے فتنہ نکلے گا اور انہی میں لوٹ جائے گا۔ شعبہ الایمان۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد جار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی تشریح کے تحت فرماتے ہیں کہ اسلام کا صرف نام ہی رہ جائے گا، یعنی اس طرح کے مسلمانوں کے نام اسلامی ہوں گے اور وہ آپ کو مسلمان بھی کہتے ہوں گے، مگر رنگ ڈھنگ سب کافروں کے سے ہوں گے، جیسا کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے، یا ارکان اسلام کے نام و شکل تو باقی رہیں گے مگر مقصد فوت ہو جائے گا۔ مثلا نماز کا ڈھانچہ ہوگا، خشوع خضوع نہیں ہوگا، زکوٰۃ دیں گے مگر قوم پروری ختم ہو جائے گی، حج کریں گے مگر صرف سیر و تفریح کے لیے، جہاد ہوگا مگر صرف ملک گیری یعنی حکومت و سلطنت کے حصول کے لیے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے قرآن کا صرف رسم و رواج ہی رہ جائے گا کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسم نقش کو بھی کہتے ہیں اور طریقے کو بھی، یہاں دونوں معنی درست ہیں، یعنی قرآن کے نقوش کاغذ میں اور الفاظ زبان پر ہوں گے مگر احترام قلب یعنی دل میں اس عمل قالب یعنی بدن میں نہ ہوگا، یا رسماً قرآن پڑھایا جائے گا یا رکھا جائے گا، کچہریوں کورٹوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے، گھروں میں میت پر پڑھنے کے لیے تو اس کا استعمال ہوگا، مگر عمل کرنے کے لیے عیسائیوں یعنی کرسچنوں کے قوانین ہوں گے۔ ان کی مسجدیں آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی سے مراد یہ ہے کہ مسجدوں کی عمارت عالی شان و در و دیوار نقش نگار یعنی نقش نگار سے آراستہ، بجلی کی فٹنگ بھی خوب مگر نمازی کوئی نہیں۔ ان کے امام بے دین گویا مسجدیں بجائے ہدایت کے بے دینیوں کا سرچشمہ بن جائیں گی، اور مسجد سے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے درس کی آوازیں تو آئیں گی مگر ان بے دین علماء کہ وہ درس زہر قاتل ہوں گے جن میں قرآن کے نام پر کفر و طغیان یعنی بغاوت سرکشی پھیلایا جائے گا۔ حدیث پاک کے آخری حصے کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی بے دین علماء سو یعنی بد مذہب اور بد عمل عاملوں کی کثرت ہوگی جن کا فتنہ سارے مسلمانوں کو ایسے گھیر لے گا جیسے دائرے کا خط کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے وہی پہنچ کر دائرہ کو مکمل بنا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی سچی حلاوت اور سچے ایمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔